الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ مجھے آج موضوع دیا گیا ہے کہ میں اہل حدیث کیوں ہوا۔ اس میں میں تھوڑا سا تعارف کروانا چاہتا ہوں، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلک حق اور درست اور صحیح مسلک وہ صرف اور صرف اہل حدیث مسلک ہے۔ تو یہ میں دوستوں اور ساتھیوں کی رہنمائی کے لیے یہ بات ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ میں اہل حدیث کیوں ہوا۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے تعصبات سے بالا تر ہو کر خالص کتاب و سنت کی روشنی میں بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں یہ ذکر کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے سامنے کہ میرے دادا مرحوم وہ بریلوی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے تھے۔ اس کے بعد میرے والد محترم وہ بھی ظاہر ہے کہ میرے دادا کے نقش قدم پر تھے، بریلوی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے تھے، لیکن اس کے بعد کچھ انہوں نے اپنی تقریباً 20 سال کی عمر میں انہوں نے دیوبند مسلک اختیار کیا۔ میرے والد نے دیوبند مسلک اختیار کیا، تو وہ دیوبند مسلک اختیار کیا۔ انہیں وہ جو ہے بہت تحقیق کے بعد جب انہوں نے دیوبند مسلک اختیار کیا تو ظاہر ہے کہ میں نے بھی اپنے والد سے باتیں سنی، میرے اندر بھی تحقیق کا جذبہ پیدا ہوا۔ شروع عمر سے ہی، تقریباً آغاز سے ہی، بچپن سے میرے اندر یہ باتیں میرے والد سے منتقل ہو گئی۔ میرے والد کو تقریریں سننے کا، عالموں کی باتیں سننے کا بہت زیادہ شوق تھا، تو مجھے بھی یہ شوق میرے والد سے میرے اندر بھی منتقل ہو گیا۔ تو میں نے بھی عالموں کی تقریروں میں بہت میں دلچسپی لیتا تھا شروع سے ہی، بچپن سے، یعنی میری عمر ابھی چھوٹی سی تھی، اور مختلف دوستوں سے بحث ہوتی تھی، مختلف لوگوں سے بحث ہوتی تھی، تو جتنی سمجھ تھی مجھے، میں بھی اپنے باتیں کرتا رہتا تھا۔ تو ہوتے ہوتے یعنی پھر میرے اندر یہ بھی شوق پیدا ہوا کہ سیاستدانوں کی باتیں سننی چاہیے، دوسرے افراد کی باتیں سننی چاہیے۔ تو میں نے تقریباً اسکول میں نہیں پڑھا ہوا، اسکول کی تعلیم تقریباً میری نہ ہونے کے برابر ہے۔ ویسے میں نے کچھ ٹیویشن، کچھ دوسرے استادوں سے انگلش، کچھ اس طریقے کی چیزیں پڑھی، لیکن بچپن سے یعنی میرے اندر یہ تحقیق کا جذبہ بہت زیادہ تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو دوستوں سے، ادھر ادھر افراد سے بحث ہوتی تھی، تو جتنی مجھے سمجھ تھی میں لوگوں سے باتیں کرتا رہتا تھا۔ تو یعنی ہر قسم کے لوگوں کی باتیں سننے کا اتفاق ہوا، شیعہ حضرات، دیوبند، اہل حدیث، تقریباً سب لوگوں کی باتیں سننے کا اتفاق ہوا۔ اس کے بعد میری زندگی میں 2 افراد ایسے آئے جنہوں نے مجھے یہ کہا کہ جن سے میرے اندر یہ شوق منتقل ہوا۔ وہ کہتے تھے کہ کتابیں آدمی کو پڑھنی چاہیے۔ تو یعنی میں آپ کے سامنے یہ تعارف کروا رہا ہوں کہ میں اہل حدیث کیوں ہوا۔ تو وہ 2 افراد میری زندگی میں ایسے آئے کہ جنہوں نے کہا کہ
کتابیں پڑھنی چاہیے، یعنی کتابوں کا شوق مجھے لگا دیا۔ تو وہ میں نے کتابیں پڑھنا شروع کر دی، مختلف کتابیں، نفسیات سے متعلق کتابیں، حکمت سے متعلق کتابیں، اور جو نا ہمارا لوہے کا کام ہے لوہے سے متعلق کتابیں۔ تو اس طرح کی کتابیں پڑھنے سے جب آدمی اس میں غور و فکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل ہوتی ہے۔ تو میں نے یہ کتابیں مختلف پڑھتا رہا۔ اس کے بعد کتابیں پڑھنے سے بھی میرے اندر بہت ساری چیزیں مجھے سمجھ آئی، لیکن وہ دین سے متعلق کتابیں نہیں تھیں۔ تو کتابیں پڑھنے کا مجھے جنون تھا، لائبریریوں میں، مختلف لائبریریوں میں جانا اور جو ہے نا کتابیں پڑھنا اور خود کتابیں خرید کر لے آنا، اس طریقے سے۔ تو یعنی ہر طرح کی باتیں جب سننے کے بعد ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ ہمارے گھر کے قریب مسلک دیوبند کی مسجد ہے، تو وہ دیوبند کی مسجد میں چھوٹا سا تھا، تو میں نے اپنی والدہ سے بڑی مشکل اجازت لے کر میں اس مسجد میں گیا۔ تو وہاں پر ہماری جماعت اہل حدیث کے بہت اچھے بزرگ مولانا عبدالرشید راشد صاحب تشریف لائے تھے، اور بھی اہل حدیث علماء کرام آئے تھے۔ تو میں نے ان کی باتیں سنی، تو میرے ذہن میں یہ بات پیدا ہوئی کہ یہ افراد جھوٹ نہیں کہہ رہے، یہ بالکل سچ اور صحیح باتیں کر رہے ہیں۔ تو پھر میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ ایسے جامعہ ثنائیہ سبزی منڈی میں پہلے عبدالرشید راشد صاحب ہوتے تھے، تو یہ وہاں سے آئیں۔ تو مجھے شوق پیدا ہوا، تو پھر میں نے ان کے پیچھے جمعہ پڑھنا شروع کر دیا۔ تو میں ان کے پیچھے تقریباً مرزا امین صاحب کینچیوں والے، انہوں نے ایک مرتبہ میرے سامنے بات کی، جس کی وجہ سے میں اہل حدیث بنا۔ یعنی تحقیق کا جذبہ تو پہلے سے موجود تھا، مختلف کتابیں پڑھی، مختلف علماء کرام کی باتیں سنی، والد محترم جو کہ دیوبند مسلک سے تعلق رکھتے، دادا مرحوم وہ بریلوی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے تھے، تو ان سب کی باتیں سن کر، اور ہمارے جو خاندان والے ہیں، ہمارے برادری والے، سننے میں آیا کہ وہ تقریباً 5 لاکھ افراد کی ہماری برادری، تو وہ یہ سارے برادری والے وہ دیوبند سے تعلق رکھتے ہیں یا بریلوی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو ان کی بھی باتیں سنی، دوست احباب کی باتیں بھی سنی، سب کی باتیں سن کر سب چیزیں ذہن میں موجود تھی، اور مختلف مکتبہ فکر کے عالموں کی باتیں سن کر، یعنی ہر بات جب ذہن میں موجود تھی، ذہن پوری طرح تیار تھا۔ تو مرزا امین صاحب جو کینچیوں والے، انہوں نے یہ بات کی، انہوں نے کہا کہ اعظم جو ہے اردو کا سب سے بڑا لفظ ہے، اعظم جو ہے اردو کا سب سے بڑا لفظ ہے۔ حالانکہ انہوں نے تو اپنے علم کے مطابق بات کی، میں سمجھتا ہوں صحیح نیت سے بات کی اور بہت اچھی بات کی، لیکن یہ اعظم جو ہے تو مجھے پتہ چل چکا ہے الحمدللہ کہ یہ اس میں تفضیل ہے اور عربی کا لفظ ہے۔ تو بہرحال انہوں نے کہا کہ اعظم جو ہے وہ اردو کا سب سے بڑا لفظ ہے، اور امام اعظم کا معنی ہے سب سے بڑا امام۔ وہ کہنے لگے کہ اب آپ بتائیں کہ امام اعظم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہے؟ تو یہ بات جب میں نے سنی تو میرے ذہن میں ساری ایک منٹ میں ساری ریل جو ہے گردش کر گئی، اور میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ جو ہے نا، یہ جو میں لوگوں کی باتیں سنتا رہا ابھی تک کہ تقلید ضروری ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پیچھے یا امام شافعی کے پیچھے یا کسی امام کے پیچھے چلنا ضروری ہے، یہ سب باطل ہے، یہ تقلید بالکل باطل چیز ہے۔ کتاب و سنت ہی اصل چیز ہے۔ قرآن پاک کی بات آ جائے، دیکھیں کہ بات اگر قرآن پاک کے مطابق، امام شافعی رحمہ اللہ وہ بھی ہماری نظر میں بہت بڑے امام اور بہت بڑے بزرگ تھے، بہت نیک آدمی تھے میں سمجھتا ہوں۔ اسی طریقے امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، یہ سب اور دوسرے بے شمار امام، یہ ہمارے نزدیک سب، میرے نزدیک سب جو ہے نا بہت زیادہ قابل احترام اور بڑے عزت کے لائق ہیں۔ لیکن ان سب کی باتوں میں سے دیکھیں، تمام اماموں کی باتوں میں سے دیکھیں قرآن و سنت کے مطابق کس کی بات ہے، جس کی بات قرآن و سنت کے مطابق ہو وہ لے لیں۔ تمام اماموں کی باتیں اٹھا کر آپ دیکھیں، بڑے بڑے امام اور بزرگ وہ یہی کہتے رہے کہ ایک طرف میری بات آ جائے، ایک طرف قرآن و سنت کی بات آ جائے، تو میری بات کو چھوڑ کر
قرآن و سنت کی بات کو مانیں. اللہ اکبر. تو یہ بات مجھے سمجھ آئی ان کی بات سن کر کہ امام اعظم آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہے. اگر میں اس پر اب بات کروں تو بات شاید کافی لمبی ہو جائے گی، لیکن چند ایک باتیں میں صرف آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. کہ امام اعظم آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑے بزرگ ہیں، بہت بڑے امام ہیں، لیکن پیروی کی بات جس وقت آئے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے گی.